الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بين الرجاء والخوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ باریک باریک باتیں بھی سمجھا دی جو موجودہ زمانے کے لیے زہر کا تریاق ہے، اور موجودہ زمانے میں جو نئی نئی شکلیں گناہوں کی پیدا ہو رہی ہیں اور تیز اور تند طوفانی ہوائیں اور جھکڑ چل رہے ہیں کہ اس میں بڑے بڑوں کے ثبات قدمی مشکوک ہوئی چلی جا رہی ہے، ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر نظر کیجئے تو اللہ رب العالمین اس سے کوئی نہ کوئی راہ، کوئی نہ کوئی اچھی بات سجا دیتے ہیں۔ ان اچھی باتوں میں ایک اچھی بات کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک عمل ہے، اس عمل کا نام ہے خوف خدا، اور یہ خوف خدا، خشیت الہی کیا ہے اور کتنا ایمان کے لیے ضروری ہے اور کتنا فرض ہے، اور اس خوف خدا سے کیا کیا چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں اور کن کن چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے۔ کہنے کو 3 لفظ ہیں: خوف، لیکن اپنے اندر جو اللہ کی حکمت اور اللہ کے لحاظ کو پوشیدہ کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، وہ چند واقعات سے واضح ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ایمان امید اور خوف کے درمیانی حالت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید، اللہ رب العالمین رحیم ہے، اللہ رب العالمین کریم ہے، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ حنان ہے، اللہ منان ہے، اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ تمام صفات کو سن کر اللہ کی بخشش کی امید ہونا کہ اللہ بخش دیں گے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یہ تو امید ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، یہ امید ہے۔ خوف کیا ہے؟ اتنا خوف کہ اللہ رب العالمین نے جہنم پیدا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین سریع الحساب ہیں، اللہ رب العالمین جبار ہیں، اللہ رب العالمین قہار ہیں، اللہ رب العالمین جبروت ہیں، اللہ رب العالمین اچانک پکڑ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کے سامنے
کوئی سفارش نہیں چلے گی، اللہ کے سامنے کوئی رشوت نہیں چلے گی، اللہ کے سامنے کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، اللہ کے سامنے کوئی عہدہ نہیں چلے گا، اللہ کے سامنے کوئی منصب نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو انصاف کا ترازو بنایا ہے وہ برحق ہے، پل صراط سے گزرنا برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی وقت پکڑ سکتے ہیں، اتنا خوف یہ ایمان کی علامت ہے کہ دل کے اندر یہ احساس رہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی پکڑ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے بھی سزا دے سکتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، لیکن یہ خوف رہنا چاہیے۔ یہ تو خوف کا ایمانی درجہ ہے۔ پھر خوف کا ایک درجہ ہے فرض۔ جیسے ایک آدمی کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، اگر فرض چھوڑ دیا تو فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا اور یہ شخص فرائض کے چھوڑنے والا شمار کیا جائے گا۔ ایک آدمی نے روزہ چھوڑ دیا، ایک آدمی نے حج چھوڑ دیا، ایک آدمی نے زکوٰۃ چھوڑ دی، یہ فرائض ہیں۔ جس طرح ہر فرض کے چھوڑنے پہ گناہ ملتا ہے تو ایک خوف کا درجہ ہے فرض، اور جتنی دفعہ چھوڑا جائے گا اس موقع کے اوپر فرض کو تو یہ گناہ، فرض کا گناہ سمجھا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی ہے، گناہ کا موقع آیا، دل چاہ رہا ہے بدنگاہی کر لوں، دل چاہ رہا ہے زنا کر لوں، دل چاہ رہا ہے رشوت لے لوں، دل چاہ رہا ہے ظلم کر لوں، دل چاہ رہا ہے نماز چھوڑ دوں، دل چاہ رہا ہے روزہ چھوڑ دوں۔ اس موقع کے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب کا استحضار ہونا، اللہ رب العالمین سریع الحساب ہے، اس کا استحضار ہونا، اللہ رب العالمین پکڑ کر سکتے ہیں، اس کا استحضار ہونا، اور اس خوف سے، گناہ سے باز آ جانا، یہ فرض ہے۔ اگر ایک آدمی دن میں 70 مرتبہ مختلف گناہوں کے موقع پر اللہ کے خوف سے گناہ سے نہیں روکتا تو گویا اس نے 70 مرتبہ فرائض کو چھوڑا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ مثلا مؤذن کہہ رہا حی علی الفلاح، دل چاہ رہا ہے کہ نماز کے لیے چل جاؤں لیکن گاہک بھی کھڑا ہوا ہے، فلاں کام بھی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نماز چھوڑنے والے کو گناہ دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، اس کا خوف کا استحضار کرنے کے باوجود نماز کو چھوڑ دینا، یہ فرض چھوڑنا ہے۔ ایک تو نماز چھوڑنے کا فرض ہے، ایک خوف خدا کا فرض چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور معاشرے کے اندر بے حیائی، عریانی، فحاشی عام ہے۔ اب موقع آیا کہ اس تقریب میں اگر میں جاتا ہوں تو مکس گیدرنگ ہے، یعنی مرد و زن کا اختلاط ہے، اور رقص و سرور کی محفلیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سامان بھی ہے۔ تو اس موقع پر آدمی خوف کھا کر اللہ کے قادر مطلق ہونے کا احساس کر کے اس تقریب میں شریک نہیں ہوتا، یا احساس دلانے کے لیے دروازے تک جا کر اطلاع دے کے واپس آ جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے خوف خدا کا فرض ادا کر دیا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا اس نے خوف خدا کو چھوڑ دیا۔ اب اس تقریب کے اندر 4 گھنٹے رہتا ہے، 6 گھنٹے رہتا ہے، جیسے جیسے گناہ کے مناظر آتے ہیں اور ان گناہ کے مناظر کو وہ دیکھ رہا ہے، خوف خدا سے باز نہیں آ رہا، تو ایک مجلس کے اندر کئی مرتبہ فرائض کے چھوڑنے کا گناہ ملے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خوف خدا ٹھیک ہے، کبھی ڈر لیں گے، کسی موقع پہ زندگی میں ایک دفعہ ڈر جائیں گے بس کافی، ایسی بات نہیں۔ یہ خوف خدا بہت نازک معاملہ ہے۔ مثلا بچہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، والد جانتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے جو معصیت ہے، اور
بچے کی محبت میں وہ چیز کر رہے ہیں، اس چیز کو دلا رہے ہیں، تو خوف خدا چھوڑا، معصیت کا راستہ اختیار کیا، معصیت کا گناہ ایک اور خوف خدا کا فرض چھوڑنا ایک. یہ فرض ہے، یہ سنت اور واجب نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیانی حالت کا نام ہے. کہ آدمی امید کے ساتھ نیکیاں کر رہا ہے اور خوف خدا سے گناہ چھوڑ رہا ہے تو ایمان تو موجود ہے، اس پہ کہہ دیا جائے الحمدللہ. اور اگر موقع بموقع جہاں پر خوف خدا کا فرض ہونے کا موقع آتا ہے وہاں خوف خدا چھوڑ رہا ہے تو اپنے ایمان کا گراف کہاں ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ان تمام چیزوں سے اللہ کی شان میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی آتی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور تمہارے آخرین، تمام انس اور تمام جن ایک متقی انسان کے قلب کی طرح ہو جائیں تو میری ملکیت اور میری بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں کریں گے جتنا ایک سوئی کو پانی میں ڈبو کے نکالا جاتا ہے. اللہ کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص من ملکی شیئا. کہ تمہارے اولین اور آخرین تو تمام انس اور جن سب مل کر ایک فاسق فاجر کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی رائے کے دانے کی کمی ہوتی. تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ سے امید باندھنا، یہ ہمارے لیے ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، جس فرشتے نے ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کیا قیامت تک اب اس فرشتے کا نمبر نہیں آئے گا. اللہ کے اتنے فرشتے. تو ہماری عبادت سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونا ہے، ہماری نیکی سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری بدی سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنی. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے، یہ ہمارا نقصان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان ارشادات سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں مسلمان بن کر جینا ہے تو ایمان اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارو. اور جو شخص اس طرح زندگی گزارتا ہے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب کوئی مثال سے واضح کیجئے. تو مثال، بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اسلامی سلطنت ہوا کرتی تھی اور خلیفۃ المسلمین ہوا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے ابو الحسن نوری. یہ بزرگ چہل قدمی کر رہے تھے. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں ساحل پر کہ تاکہ سمندر بھی گواہ بن جائے، مٹی بھی گواہ بن جائے، فضا بھی گواہ بن جائے کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کوئی باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے. یہ اللہ والے یہ چہل قدمی کر رہے تھے دریا کے کنارے. تو ناگہانی طور پہ دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی کے اندر کشتی آ کے لگی اور کشتی سے مٹکے اتارے جا رہے ہیں. تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ ایسا کون سا سامان ہے جو چھپ کے اتارا جا رہا ہے. تو انہیں چہل قدمی کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور جا کے سوال کیا کہ بھائی کون لوگ ہو اور یہ کیا ہے.
تو انہوں نے کہا یہ اسپیشل شراب ہے. تو انہوں نے کہا یہ اسلامی ملک میں اسپیشل شراب یہ کیسے آ گئی؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ اصل میں خلیفۃ المسلمین کے لیے لائی گئی. اب تو ان کو جلال آ گیا، اللہ کے خوف ان پہ طاری ہو گیا. ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس لکڑی سے انہوں نے 10 مٹکے تھے، 9 مٹکوں کو توڑ دیا، اور 9 مٹکوں کو توڑنے کے بعد 10ویں مٹکے کو چھوڑ دیا. اب جب یہ واقعہ رونما ہوا تو وہ جو لوگ لے کے آئے تھے بھاگے بادشاہ کے پاس اور جا کے کہا ایسے ایسے حلیے کا ایک شخص ہے، اس نے شراب کے مٹکے جو اسپیشل آپ کے لیے شراب بنا کے لائی گئی تھی اس کو توڑ ڈالا ہے، اور یہ ایک مٹکا چھوٹ گیا ہے، وہ ہم لے کے آ گئے ہیں آپ کے پاس. خلیفۃ المسلمین جو تھے ان میں گناہ کے باوجود بھی اللہ کا خوف تھا. تو وہ خلیفۃ المسلمین انہوں نے کہا جاؤ اس حلیے کے آدمی کو تلاش کرو اور لے کے آؤ. اب پہلے زمانے میں بادشاہ کا لباس یہ ہوتا تھا روب ڈالنے کے لیے، جسم پر تو اس کے زرہ ہوتی تھی لوہے کا لباس، اور سر کے اوپر خود ہوتی تھی ایسی لوہے کی ٹوپی جس میں 2 سینگیں نکلی، اور چہرے کے اوپر اس طرح کا کلر کیا ہوا خود ہوتا تھا، اس طرح کا فریم ہوتا تھا جیسے آپ ہیلمٹ سمجھ لیجئے، ہیلمٹ کی طرح جس سے منہ کالا کالا لگتا تھا اور آنکھیں سرخ لگتی تھی، تاکہ جب دربار میں وہ بادشاہ بیٹھے تو رعایا کے اوپر خوف طاری ہو جائے. تو اب ان بزرگ کو لے کے آئے تو بزرگ دربار میں آئے، آ کے برابر میں بیٹھ گئے. تو وہ جھینپ گئے، کہنے لگے کہ بادشاہ ہوں، اتنی ہیبت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، لوگ ڈرتے ہیں اور یہ عجیب آدمی میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا، لیکن بولے کچھ نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ تو سبھی ہوتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، باقی دنیا میں میرا نام ابو الحسن ہے. تو انہوں نے کہا یہ مٹکے کیوں توڑ دیے، کس کے حکم سے توڑے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ذات کے حکم سے توڑے جو تیرا بھی حاکم ہے میرا بھی حاکم. اب اس پہ ہیبت طاری ہو گئی، اور اللہ کا بندہ تھا، ڈر گیا. تو کہنے لگا چلیے ٹھیک ہے اب سزا نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ بتلائیے کہ آپ نے 9 مٹکے توڑے 1 مٹکا چھوڑ دیا، اس کا کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اسلامی سلطنت میں شراب آ رہی ہے، اور جب یہ پتہ چلا کہ خلیفۃ المسلمین کے لیے آ رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں میرے اوپر خوف خدا اس قدر غالب ہوا کہ مٹکے توڑتا چلا گیا. 9 مٹکے توڑنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ ابو الحسن تم بھی کیسے آدمی ہو کہ بادشاہ سوچے گا کہ کتنا جری اور بہادر ہے کہ اس نے بادشاہ کا خوف بھی نہیں کھایا، سارے مٹکے توڑ دیے. کہ میں نے چھڑی روک لی، اور چھڑی اس لیے روکی کہ پہلے میں نے خوف خدا سے کیا تھا، اب میں اپنے لیے کرتا. تو بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے کہا اگر آپ کے اندر اس قدر تمیز ہے تو آپ کو میں وزارت اعلیٰ کا عہدہ تفویض کرتا ہوں، آپ امر بالمعروف اور نہی عن منکر ہمارے معاشرے میں کریں. اب معاشرے کے اندر خلیفۃ المسلمین کسی کو مقرر کر رہے ہیں تو اس کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور شراب کو بند کر دے. یہ نہیں کہ وہ بھنگ پیے، یہ نہیں کہ وہ شراب پیے. تو سب سے اہم چیز خوف خدا ہے، اور جب خوف خدا دل میں ہوگا تو پھر سارے معاشرے کے اندر فسق و فجور کم ہونا شروع ہو جائے گا. کوشش یہ کی جا رہی ہے دل سے خوف خدا نکل جائے، اور ایسے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں کہ جن اسباب کو اختیار کرنے والے اور ان اسباب کا نتائج دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی چھٹی ہو گئی. اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر ڈھیل ہے تو یہ ڈھیل خطرے کی علامت ہے، اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ راضی. اور اگر ذرا سی غلطی پر پکڑ ہو جائے تو اللہ رب العالمین رحم کرنے والے ہیں کہ زیادہ غلطیوں کی طرف نہ چلے جاؤ، وقت سے پہلے پہلے باز آ جاؤ، ورنہ ایسی پستی میں چلے جاؤ گے جہاں سے لوٹ نہیں سکتے.
اسی طریقے سے احادیث میں ایک لڑکے کا واقعہ لکھا ہوا ہے، انتہائی نافرمان، فسق و فجور میں مبتلا۔ اس نے ایک خاتون جو کہ پاکیزہ تھی ان کو 60 روپے دیے کہ آج کی رات تم میرے ساتھ گزارو۔ اب وہ اتنی غریب تھی، اتنی پریشان حال تھی کہ انہیں مجبوراً 60 روپے لے لیے، اور جب وقت آیا تو لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگی۔ تو اس نے پوچھا تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیوں ڈر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، میں نے کبھی یہ عمل نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈر رہی ہو، زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، تو میں زیادہ اس لائق ہوں کہ میں اللہ سے ڈروں۔ جاؤ یہ 60 روپے بھی تمہارے ہوئے، اور میں یہ گناہ، اللہ تم گواہ رہنا، آئندہ کبھی نہیں کروں۔ اب روایات میں آتا ہے کہ وہ خاتون چلی گئی 60 روپے لے کے۔ رات میں اس کا وقت آ گیا۔ جب رات میں اس کا وقت آیا تو وقت آنے کے بعد، پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے، کوئی نیکی کرتا تھا دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، کوئی اچھائی کرتا تھا، برائی کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے دروازے پہ صبح لکھا ہوا لوگوں نے دیکھا، اس کو جہنم سے برات عطا کر دی گئی۔ یہ خوف خدا کا اثر ہے کہ ایک بندی میں اتنا خوف خدا تھا کہ اس نے ایک بندے کی زندگی بدل دی۔ آج معاشرے میں بچیوں کی تربیت اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ وہ بے حیا ہو جائیں، بے شرم ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، گناہ پر جری ہو جائیں، اور جو پاکیزہ پاک دامن رہنا چاہے اس کو آؤٹ آف ڈیٹ، آؤٹ آف کلچر، فنڈامنٹلسٹ کے خطاب دیے جائیں، اور ایسے لباس تیار کیے جائیں کہ جو لباس بھڑکیلے ہوں اور شرم و حیا کو تارا تارا کرنے والے ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے وہ گودیں جن سے کبھی اللہ والے پیدا ہوتے تھے اور پروان چڑھتے تھے، وہ گودیں جس میں کبھی بڑے بڑے محدثین اور فقہا پرورش پاتے تھے، وہ گودیں اب اجڑ گئی۔ اب جانور کے ہاں بھی اولاد ہو رہی ہے، انسان کی بھی اولاد ہو رہی ہے۔ جانور کی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے وبال جان نہیں بن رہی، لیکن ماں باپ کے لیے انسانوں کی اولادیں وبال جان بن رہی، اور پھر پریشان ہوتے ہیں، تعویذیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا دعا پڑی تھی؟ کیا وہ حیا اور وہ شرم اور وہ خوف الہی دل میں موجود تھا جو ہونا چاہیے؟ اب آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال، کہ ایک موقع پر امام صاحب اپنے کسی متعلق کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، معلوم ہوا کہ نزاع کی کیفیت طاری ہے، تو امام صاحب وہیں بیٹھ گئے تاکہ کچھ تلاوت کر لیں اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ وہ تلاوت فرمائے لگے، اور اتنے میں اس کی نزاع کی کیفیت ختم ہوئی، اس کی جو روح پرواز کے قفس انسری سے رخصت ہو گئی، اللہ کے دربار میں چلی گئی۔ امام صاحب نے فوراً چراغ بند کر دیا، تو ان کا شاگرد جو ان کے برابر میں تھا تو اس نے کہا کہ حضرت امام صاحب آپ یہ سوچئے کہ اس وقت تو زیادہ چراغ کی ضرورت ہے، اب غسل اور تدفین کا انتظام کیا جائے گا، آپ نے چراغ بند کر دیا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، پہلے جو چراغ جل رہا تھا یہ اس آدمی کی ملکیت میں تھا، اور اس ملکیت کی وجہ سے چراغ جلنا اور اس سے ہمارا تمہارا استفادہ کرنا صحیح تھا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ چراغ ورثہ کی ملکیت ہو گیا، تو میرے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اب ہم سوچیں کہ امام صاحب کے دل میں اللہ کس قدر خوف ہوگا کہ اس خوف کے نتیجے میں انہیں چراغ بجھا دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ورثہ کا حق استعمال کر لیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کا مال استعمال کرنا مگر اس کی خوش دلی سے۔ آج تو بھتے میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، غنڈہ گردی میں استعمال کر لیتے ہیں، چوری کر کے استعمال کر لیتے ہیں، اور امام صاحب کا خوف خدا کا یہ عالم کہ وہ ورثہ کا حق بن گیا، اور ورثہ سے اجازت نہیں لی تو انہیں چراغ گل کر دیا، اپنے گھر سے چراغ منگوایا، اس سے تجہیز و تکفین کا کام پورا مکمل کیا۔ اب ہم دیکھیں اگر تو ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کا والد انتقال کرتا ہے، میراث تقسیم نہیں ہوئی،
پھر دادا جو بنے، یعنی جب اب دوسری نسل آئی وہ بھی مال استعمال کر رہے ہیں، اور یہ مال شریعت کے مطابق استعمال نہیں ہو رہا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے تو بہت پرانے وقت کی مثال دی تھی، کوئی نئی مثال دیجئے۔ تو نئی مثال یہ ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے کے انتقال پر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گرمی انتہائی شدید تھی، حضرت جن کے پاس تشریف لے گئے وہ حضرت خمیر گاؤ زبان استعمال کرتے تھے تقویہ قلب کے لیے، تقویہ دماغ کے لیے۔ تو انہیں کوئی خمیرہ تھا، اس کو گھول کے حضرت کی خدمت میں ان کے بچوں نے پیش کیا۔ تو حضرت نے فرمایا میرے لیے یہ استعمال کرنا جائز نہیں، حالانکہ گرمی سے آئے تھے، پاپوش میں رہتے تھے، پاپوش میں مطلب کرتے تھے، وہاں سے بہت دور کے علاقے میں تشریف لے گئے، اور لیکن انہوں نے کہا میں استعمال نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اس لیے استعمال نہیں کر سکتا جب تک یہ خمیرہ آپ کے والد صاحب زندہ تھے، وہ ان کی ملکیت تھا، ان کی اجازت سے میں استعمال کر سکتا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا، یہ ورثہ کی اجازت کی محتاج ہے۔ تو انہوں نے کہا سارے ورثہ کمرے میں موجود ہیں اور سب خوش ہوں گے اگر آپ استعمال کریں۔ تو حضرت نے پھر استعمال فرمایا۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اور ہمارے خوف خدا کا حال کیا ہے؟ ہمارے خوف خدا کا حال یہ ہے کہ اگر خوف خدا کبھی پیدا ہو رہا تھا اس کو سلا دیا جاتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم، ابھی وقت گزارنے دو، اس وقت یہ بات نہ کریں، یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا، بعد میں کر لیں گے۔ اب کیا پتا کہ یہی موقع روح کے قبض کرنے کا ہو، معصیت کے اندر بندہ رخصت ہو جائے۔ اسی طریقے سے خوف خدا کا عالم دیکھیے کہ ایک موقع پر حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج تو دنیا کسی کا خیال نہیں کرتی، اپنی اولاد کا خیال نہیں کرتی، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتی، اور امیر المومنین کا حال یہ ہے کہ وہ گھروں پہ جا رہے ہیں اور چپکے سے کان لگا کے سن رہے ہیں، کسی کی کوئی ضرورت، کسی کا کوئی تقاضا، کسی کا کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے جس کو بیت المال سے پورا کرنا ضروری ہو اور اس کی آواز ہم تک پہنچی نہ ہو۔ تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص بھی دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا۔ تو ایک ماں اپنی بیٹی سے رات کی تاریکی میں کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ نکال کے اس میں جلدی سے پانی ملا لو ورنہ صبح ہو جائے گی۔ تو بیٹی نے کہا کہ امی جان، امیر المومنین نے منع فرمایا ہے اور انہوں نے کہا ملاوٹ نہ کرو۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹی امیر المومنین یہاں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہاں نہیں ہے لیکن اس کا اللہ تو موجود ہے۔ تو امیر المومنین یہ اطلاع لے کے چلے گئے، اور جانے کے بعد جب وقت گزرا اور گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس بچی سے کروایا اور اس نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو ایسی ماؤں کی گود میں ایسے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ لیکن اگر خوف خدا نہیں ہوگا، نہ باپ کے دل میں خوف خدا، نہ ماں کے دل میں خوف خدا، تو اب آپ سوچئے یہ جو رشتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ، یہ صرف اور صرف خوف خدا سے چلتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے اس کے لیے قوانین چاہیے تو قوانین عائلی قوانین ہیں، لیکن بیڈ روم کے اندر کوئی قانون نہیں آتا۔ صرف اور صرف قانون کون سا آتا ہے؟ وہ اللہ کا لحاظ، اللہ کی شرم۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر نکاح کی آیات موجود تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ موجود تھا اور دیگر واقعات موجود تھے۔ ان آیات کو چھوڑ کر جن 3 آیات کا انتخاب کیا، ان تینوں آیات کی منشا اور ان تینوں آیات کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا لحاظ رکھو، کیونکہ یہ رشتے اللہ کے لحاظ سے چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم معاشرے میں طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے، غیر مسلم معاشرے میں طلاق کا ریشو زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مسلم معاشرے کے اندر انسان جب ایک ساتھ رہتا ہے تو کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، اور سب ایک دوسرے کو درگزر کر کے چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی 100% آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ تو وہ وقت خیریت سے گزر جاتا ہے اور آخرت کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے، دنیا کے اندر راحت کی زندگی کا سامان ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ لحاظ نہیں ہوگا تو ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، حق کی ادائیگی کی کسی کو فکر نہیں ہوگی، اور آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر قدرت رکھنے کے باوجود کتنی دفعہ
مجھ سے درگزر فرماتے ہیں، حالانکہ زمین پر بھی وہ قادر ہیں، ہواؤں پر بھی وہ قادر ہیں، آسمان پہ بھی وہ قادر ہیں، زلزلوں پہ بھی وہ قادر ہیں، بجلی پہ بھی وہ قادر ہیں، شعاعوں پہ بھی وہ قادر ہیں، اور خود بخود تمام زمینوں کے پھٹ جانے کے اوپر بھی وہ قادر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کسی کو 30 سال سے چھوڑا ہوا ہے، کسی کو 40 سال سے چھوڑا ہوا ہے، کسی کو 50 سال سے چھوڑا ہوا ہے، کسی کو 100 سال سے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اگر ایک اللہ کی بندی میرے پاس آئی ہے اور پوری کی پوری میری ملکیت کے اندر آ گئی ہے، تو اس بندی کا اگر میں لحاظ کر لوں گا تو کیا جائے گا؟ یہ نہ ہونا خوف خدا کا نتیجہ ہے کہ خوف خدا نہیں ہے تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، خوف خدا تم پر اتنا غالب نہ آ جائے کہ تم مجھ سے نا امید ہو جاؤ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اپنے آپ کو ایسے اعمال سے وابستہ کر لیا جو اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں، تو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جس وقت خوف خدا پیدا ہو اسی وقت اللہ کے سامنے ندامت و شرمندگی کے آنسو بہا، اور کم از کم رات میں سوتے وقت استغفار کر کے سو جایا کرو، کیونکہ صبح سے شام تک نامعلوم کتنے گناہ کیے، اور کم از کم اگر سوتے وقت استغفار کر کے سو گئے تو یاد رکھو پورے دن کی جو تمہاری کلوزنگ ہے وہ استغفار پہ ہوگی، اور کیا معلوم کہ وہ تمہاری آخری رات ہو، صبح نصیب نہ ہو، تو کم از کم پچھلا سارا صفحہ صاف ہو چکا ہوگا اور اب تم بالکل پاک صاف، اور اگر کوئی گناہ کیا بھی ہوگا تو صرف اسی وقت کیا ہوگا، ایک گناہ ہوگا، تو استغفار کر کے سو جاؤ۔ تو اس وقت میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کا یہ پیغام بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا کافر شخص ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اتنے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے کہ میں توبہ نہیں کر سکتا ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین سے نا امیدی یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو تمہارے گناہوں سے بھی بڑے، جتنے بڑے گناہ کیے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے زمین کو پاٹ ڈالا، فضا کو پاٹ ڈالا اور آسمان تک چلے گئے، اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دفعہ نادم ہو کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ دو خوف خدا کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وَهُوَ يَفْعَلُ، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اور ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ انہوں نے کیا کیا، کیوں کیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں اور خوف خدا کی مشق کریں۔ خوف خدا کی مشق کیا ہے؟ خوف خدا کی مشق یہ ہے کہ زندگی میں صبح سے شام تک کئی مواقع آتے ہیں جس میں ایک طرف معصیت ہوتی ہے اور ایک طرف اچھائی ہوتی ہے، تو آپ اپنے دل میں استحضار کیجئے کہ میں معصیت چھوڑ دوں گا کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پریکٹس کرتے کرتے ایک وقت آئے گا گناہ کی طرف ہاتھ بڑھتے ہوئے ایسا ارتعاش پیدا ہوگا جس طرح کہ اس بچی کے ارتعاش پیدا ہوا اور کانپنے لگی، اس کی کپ کپی پہ ایک فاسق فاجر کو توبہ کی توفیق ہوگی۔ تو اگر ہم اپنے اندر ایسا خوف خدا پیدا کر لیں گے تو معاشرے کے اندر پرسکون ماحول وجود میں آ جائے گا۔ دیکھیے، اسباب کے اعتبار سے اگر معاشرے میں سکون ہو سکتا تو آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ کے پاس کتنی بڑی ٹیکنالوجی، اتنی بڑی ٹیکنالوجی، اتنی بڑی فورس ہونے کے باوجود وہاں پر کرائم کا ریشو کیا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ وہاں پر جتنے وسائل ان کے پاس ہیں ٹیررسٹ کے پاس اس سے زیادہ وسائل یا اتنے وسائل ہیں،
اور وہ ڈکیتی بھی کر رہا ہے، حالانکہ ایک فون کے اوپر پولیس پہنچ جاتی ہے، اس کے باوجود معاشرے کے اندر سکون نہیں ہے، خطرہ ہے، فلاں علاقے میں مت جائیے گا، اس علاقے میں ڈکیتی ہو جاتی ہے، یہ آپ کے امریکہ کے اندر ہے۔ اور آپ باہر نکلنے سے اشتہار لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی جیب کے اندر کچھ پیسے ضرور رکھیے، کیونکہ اگر ڈاکو نے مطالبہ کیا اور آپ کی جیب میں کچھ نہیں، وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ یہ سوچئے، یہ امن قائم کرنے والے، امن کے پیغمبر کا یہ حال ہے۔ اور دوسری طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر خوف خدا پیدا کیا۔ ساری آیات کا آپ مطالعہ کیجئے، اس وقت جتنی آیات نازل ہوئی ساری کی ساری اس بات کے یقین کے لیے تھی کہ آخرت کی ایک حقیقت ہے، قبر کی ایک حقیقت ہے، پلسرات کی ایک حقیقت ہے، جنت ایک حقیقت ہے، جہنم ایک حقیقت ہے۔ مکی آیات پڑھ جائیے آپ، کیونکہ جو جماعت تیار کر رہے تھے اس جماعت کو پوری انسانیت کے لیے قیامت کے لیے نمونہ بننا تھا، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیاد خوف خدا پر رکھی، اور خوف خدا پر بنیاد رکھی تو دنیا نے وہ مناظر دیکھے کہ جن مناظر کی بنیاد پر دنیا آج تک شزدر رہ جاتی ہے کہ 23 سال کی زندگی میں اتنا بڑا عظیم انقلاب کیسے آ گیا۔ لوگوں کی نہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں ایک انقلاب لانے کے لیے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی اور 10 سالہ زندگی اس نے پوری کایا پلٹ دی۔ جو شتربان تھے وہ جہاں بان بن گئے، جو حق لینے کی بات کرتے تھے وہ حق دینے والے بن گئے، جو ظلم کرنے والے تھے وہ انصاف کرنے والے بن گئے۔ تو یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو معاشرے کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ خلاق دو جہاں ہے، اللہ ذو القوت المتین ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ اچانک بھی پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ سریع الحساب بھی ہے۔ جب یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہماری نماز کے لیے اٹھنا آسان ہوگا، ہمارے لیے کام کے اندر سے وقت نکالنا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی اور تربیت کرنا آسان ہو جائے گا، اور ہم معاشرے کے اندر ظلم کرنے کے بجائے حق دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا سیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک۔ اے اللہ مجھے اپنی وہ خشیت عطا فرما دیجئے جو میرے اور آپ کی نافرمانی کرنے کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی خشیت عطا فرما دی۔ جہاں گناہ کا موقع آیا وہاں پر آپ نے یہ دعا پڑھ لی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک۔ اے اللہ اتنا خوف عطا فرما دیجئے کہ میری ذات اور آپ کی نافرمانی کے درمیان وہ خوف حائل ہو جائے۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، مجھے اتنی نیکیاں کی طاقت عطا فرما دیجئے، اتنی اطاعت کا جذبہ عطا فرما دیجئے جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ یہ اتنی سی دعا ہے، اگر ہم ہر نماز کے بعد ہی کر لیں تو ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین ضرور بضرور وہ طاقت عطا فرما دیں گے۔ انسان کمزور ہوتا ہے غلطیاں کرنے کے نتیجے میں، اور پھر اس کے بعد وہ پرہیز کرنے لگتا ہے تو اس میں ایک طاقت آنے لگتی ہے جس کو ایمانی طاقت کہتے ہیں۔ اور ایمان نامے بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیانی حالت کا وہ حالت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔